کہ پچھلی آیتوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے، کسی ایسی جگہ میں ہے جو مدینہ سے باہر ہے، اور حکم یہ آ چکا ہے کہ اب ہجرت لازم ہے مدینہ کی طرف، تو جس نے ہجرت نہیں کی اس شخص کا سٹیٹس ڈکلیئر کیا گیا تھا منافق۔ مگر اس میں مزید یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے ایسے شخص کو قتل نہیں کرنا جو ایسی قوم میں رہتا ہے جن کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہے، اور آپ نے ایسے شخص بھی قتل نہیں کرنا جو آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا۔ تو اولدو ان کا سٹیٹس منافق والا ہے، لیکن آپ نے اٹھ کر ان کو قتل نہیں کر دینا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو ذہن کے اندر رکھیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، جو اس آیت میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں مومن کے، تو ٹیکنیکلی جو اصل بات ہو رہی ہے یا تو ان منافقین کی ہو رہی ہے جو قانونی لحاظ سے تو ان کو مومن ہی کہا جائے گا کیونکہ وہ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ ہجرت نہیں کی تو اللہ کے یہاں ان کا درجہ منافق کا ہے، اور یا پھر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہیں مومن بھی ہیں، یعنی طلبی طور پر بھی مکمل مسلمان ہیں لیکن کہیں پھنسے ہوئے ہیں اور مجبوری میں کسی غیر مسلم جگہ میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ اب اوورال کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو حقیقی مجبوریوں کی بنا پر بھی وہاں پر رہ رہے تھے۔ واہ اور ماں کے تین مطلب ہو سکتے ہیں، جو نہیں کیا، یہاں پر اس کا مطلب بنتا ہے نہیں، خاص طور سے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے تو اس لیے اس کا ڈیفینیٹلی مطلب نہیں بن جاتا ہے۔ اور نہیں کانا، نہیں ہے یعنی مناسب نہیں ہے، روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لِمُؤْمِنٍ کسی مومن کے لیے، ان یقتلا، تو یہ ویسے تو لفظ ہوتا ہے قتل یقتلو، تو یہ یقتلو سے یقتلا کیسے ہو گیا، اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ جیسے اسم کے اندر ہوتے ہیں نا رفع، نصب اور جر، مسلمن، 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 اسی طرح فعل مضارع میں بھی رفع، نصب اور جزم ہوتے ہیں۔ رفع ہوگی تعبدو، نصب ہوگی تعبد، آخری حلف پر زبر آ جاتی ہے، اور جزم ہوتی ہے تعبد۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ تعبدو کا اگر مطلب ہے تو عبادت کرتا ہے، تو حتی تعبد، یہاں تک کہ تو عبادت کرے، اور لا تعبد تو اس کا مطلب ہے تو عبادت نہ کر۔ اگر یہ ہوتا لا تعبدو، یہاں پہ جزم نہ آتی تو ترجمہ ہوتا تو عبادت نہیں کرتا۔ اس جزم کی وجہ سے ترجمہ چینج ہو گیا اور یہ ایک قسم کا نیگیٹو فعل امر بن گیا، حکم ہے کہ تو عبادت نہ کر۔ تو جو سنگولر ہوتا ہے اس میں ذرا اس طرح یہ ہوتا ہے، اور جو میل پلورل ہوتا ہے اس کے اندر یہ نون ختم ہو جاتی ہے، تو حتی تعبدو، تعبدونا کی نون ختم ہو جاتی ہے، اور جزم میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یقتلا کے اندر ایک زبر آ گئی ہے، یہ نصب دی گئی ہے، اور یہاں کیونکہ ان جو ہے نا وہ نصب دیتا ہے، اور یہاں پر یہ نون ختم ہو گئی ہے، یہ بھی نصب دی ہے، اولدو اس کی جزم کی فارم بھی یہی ہوتی ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے نصب یا جزم آئی ہے تو کیا ہوا ہے، تو اس سے پھر ہم صحیح ترجمہ کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی۔ تو وما کان لمؤمن ان یقتل، کہ وہ قتل کرے، اب اس کا ترجمہ وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا نہیں ہوگا، بلکہ اس ان کی وجہ سے اور یہ نصب آنے کی وجہ سے ترجمہ ہو جاتا ہے کہ وہ قتل کرے مؤمنن، کسی مومن کو، یہ اس کا مفعول ہے اس لیے یہ نصب میں ہے، اور یہ والا مومن جر میں ہے کیونکہ اس کے ساتھ حرف جر استعمال ہوا ہے۔ الا خطأ، مگر غلطی سے، خطا سے، تو کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، یہ چیز بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہوگی کہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اونلی پاسبلٹی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے، چاہے وہ دل سے مسلمان ہو، چاہے وہ نام کا مسلمان ہو اور اندر سے منافق ہو، کیونکہ اندر سے اگر کوئی منافق ہے تو بنیادی طور پہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اس وقت تو چلیں ایک حکم تھا، بٹ وہاں پہ بھی نہیں جان سکتے تھے کہ یہ ہجرت کو حکم کو اگر فالو نہیں کر رہے تو یہ
جینون مجبور ہے یا اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر، مالی یا برادری کے فائدوں کی خاطر یہ ہجرت کر کے نہیں آ رہے، تو وہاں پہ بھی نہیں جان سکتے تھے۔ تو اب آپ کسی مسلمان کو، ہاں جو اجازت دی گئی تھی، اب اس میں یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس قتل سے مراد کیا ہے، اس کے اندر کچھ ایکسیپشن ہیں، وہ ایکسیپشن آئیں گے، وہ بھی میں ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے باتیں ہو جائیں گی۔ یہاں ویسے جو پرٹیکولر ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اجازت دی گئی تھی، بلکہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ نان مسلم کے ساتھ مل کے تمہارے سے جنگ کر رہے ہیں تو پھر تم بھی ان کو جنگ کرو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو ان مسلمانوں کے لیے جو کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ مل کے، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے تھے، ان کو قتل کرنے کی آپشن تھی، وہ اب یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ قتل کوئی عمدن قتل میں نہیں آتا، وہ اسٹیٹ کی جورسڈکشن ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو غلطی سے، فتحریر رقبہ، یہ روٹ ورڈ اس کا ہوتا ہے حریر، حر یحر، اس سے ہم ہمارے یہاں استعمال ایکچولی لفظ ہوتا ہے حر، مرد حر یا حریت، یہ جو حریت کانفرنس ہے آزادی کشمیر کے لیے، اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا۔ حرہ یحور کا مطلب آزاد ہونا، تو اس سے پھر جو باب تفعیل بنتا ہے نا، تو تفعیل سے پھر یہ بنتا ہے تحریر، حرر یحرر تحریرا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آزاد کرنا۔ اور جو لکھی جاتی ہے عبارت اس کو بھی تحریر کہا جاتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے دماغ میں جو الفاظ قید ہوتے ہیں وہ آپ کے قلم کے ذریعے آزاد ہو کر صفحے پہ آ جاتے ہیں، کاغذ پہ بکھر جاتے ہیں، تو اس لیے شاید اس کو بھی تحریر کہتے ہیں۔ تو آزاد کرنا ہوگا رقبۃ مؤمنہ۔ اچھا، رقبۃ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے رقیب، تو رقیب ہوتا ہے جو نگرانی کرتا ہے، محافظ، نگران۔ اور اگر ہم انسانوں کی سینس میں بات کریں تو جو شخص نگرانی کر رہا ہوتا ہے وہ کیسے کرتا ہے، وہ ادھر ادھر، جیسے اوپر وہ کسی برجی پہ کھڑے ہوئے سپاہی، تو وہ گردن موڑ موڑ کے کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اس طرح نگرانی کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جس گردن کو گھما کے نگرانی کی جاتی ہے اس کو رقابہ کہا جاتا ہے۔ تو آزاد کرنا ہے ایک گردن کو، اور وہ گردن کون ہے؟ مؤمناتن، وہ گردن مؤمنہ ہے۔ اب کیونکہ یہ گولتے کی ویسے مؤنث ہو گئے تو اس لیے آگے مؤنث استعمال، یعنی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، جیسے مثال کے طور پہ اگر آج کل کوئی گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، بٹ وہ کیئرلیسلی اس نے گاڑی چلائی تو کوئی قتل ہو گیا۔ اگر کوئی شکار کرنے گیا تو اس نے کسی ہرن کا وہ سمجھ کر فائر کر دیا اور اصل میں وہاں کو آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ مر گیا، تو یہ غلطی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اگر غلطی کی ہے اور کوئی انسان، خاص طور پہ کوئی اگر مسلمان مر گئے، تو اس کیس میں اس کی جو کفارہ دینا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرانا ہے، ودیعتم مسلمہ، اور دیت دینی ہوگی۔ تو دیت وہی ہے جو اردو میں دیت استعمال ہوتی ہے، آج کل کوئی حکومت ہے 45 لاکھ رکھی ہوئی ہے، اس زمانے میں عام طور پہ 100 اونٹ کے قریب تھی، تو وہ جو بھی جس معاشرے کا جو رواج ہو۔ مسلمہ جو ہے یہ وہی اسلام والا ہے، کسی کے سپرد کرنا، تو مسلمہ کا مطلب ہو جائے گا جو سپرد کی جائے، جو پوری کی پوری دی جائے، اور دیت جو سپرد کی جائے الی اہلہ، اس کے گھر والوں کے۔ اب اہل ہی اس کے ہے، اس سے مراد obviously مقتول کے گھر والے ہیں، الا مگر، ان کے، یصدقو، یہ یصدقو جو ہے نا، یہ صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اس سے جو باب تفاعل ہوتا ہے تصدق، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی سچائی کو ثابت کر دینا، سچ کر دکھانا۔ اور سچ کر دکھانے کے لیے پھر یہ انسان جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے
تو وہ اس بات کو سچ کر دکھاتا ہے کہ اس کو اپنے رب کے حکم کی تعمیل زیادہ عزیز ہے اپنے مال کے مقابلے میں۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کو صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سچ کر دکھایا اپنے ایمان کو۔ تو اس سے پھر یہ لفظ جو صدقہ ہے وہ اس سے نکلا ہے۔ تو اللہ ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی اس مقتول کے گھر والے اس دیت کو صدقہ کر دیں، مطلب معاف کر دیں۔ تو اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پوری دیت دینی ہوگی، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر آگے اس کے پاس غلام نہیں ہے تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر غلام نہیں ہے تو آج کے زمانے میں غلام کی قیمت کے آپ امیجن کریں گے اور اس کے حساب سے صدقہ کر دیں گے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو آگے آیت میں حکم آ رہا ہے وہ ریلیونٹ ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ۔ اس میں نا پڑھتے وقت یہ غور رکھنا ہے کہ یہاں حمزہ کے اوپر دو زبر آتی ہیں نا، تو پھر ایک زبر کی آواز نکالی جاتی ہے، اس کو خطا نہیں پڑھا جاتا۔ اگر مثلا یہاں پر ختم ہوتا نا تو ہم پڑھتے تحریر، تحریرو نہ پڑھتے چاہے دو پیش بھی ہوتی، لیکن حمزہ پر جب دو زبر آتی ہیں تو اس میں اس کو خطا پڑھا جائے گا۔ اس میں اگر رکیں گے تو اس کو پڑھیں گے مؤمنا، ٹھیک ہے، مؤمنن سے مؤمنا ہو جاتا ہے، لیکن یہ خطا ان سے خطا ہو جاتا ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرنا ہوگا اس کے ذمے ایک مسلمان غلام کو، اور دیت دینی ہوگی۔ یہ جو واو ہے یہ علیحدہ ہے، اور دیت علیحدہ ہے، یہ ودیہ نہیں ہے۔ اور دیت دینی ہوگی اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، اور نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جو قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے تو اس کے ذمے ہے آزاد کرنا ایک مسلمان غلام کو، اور دیت جو سپرد کی جائے اس کے گھر والوں کے، سوائے ایسے معاملے کے کہ وہ معاف کر دیں۔ اس میں بھی ایک چیز اور بڑی نوٹس کرنے والی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یرملون کا قاعدہ۔ یہ جب نون آتی ہے جہاں پر اور آگے یہ یا رے یا میم یا لام یا واو یا نون، تو پھر اس کا ادغام ہوتا ہے۔ اس کو ان یقتل نہیں پڑھتے اگر یہاں جزم کی فارم میں نون آ رہی ہے، تو یہ ان نہیں پڑھا جائے گا، ان یقتل ہو جائے گا۔ مثلا اگر خطا سے پہلے ان ہوتا نا تو پھر تو اس کو ان ہی پڑھا جاتا، ان خطا ان، فرض کریں اگر ایسا ہوتا، لیکن یہاں اس کو مدغم کر دیتے ہیں ان یقتل۔ اسی طرح یہ بھی نون کی آواز ہے جو تنوین ہوتی ہے، مؤمنتن، تو مؤمنتن یعنی آپ اس کو ایسے ہی زیوم کریں جیسے یہ یوں تن لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی نون پر جزم آ رہی ہے، تو اس کو بھی پھر آگے مدغم کر دیں گے مؤمنتیوں ودیتن، اور پھر یہاں تو چلو میم آ گئی ہے، پھر یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے، یہاں پہ انہوں نے ایک شد لگائی ہوئی ہے تو میں آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے ودیتم مسلمہ۔ تو یہ عربی قرآنوں میں عام طور پہ یہ والی شد نہیں ہوتی جو یہاں انہوں نے لگا دی ہے، لیکن یہاں پر بھی نہیں لگائی اور یہاں پر بھی نہیں لگائی۔ تو اس کو یرملون کے قاعدے سے یاد رکھنا چاہیے، اگر پریکٹس نہیں ہے، ویسے پریکٹس سے پھر خود بخود آپ کے منہ سے لفظ نکلیں گے ہی وہی۔ تو رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ، یہ آخری جو ہے یہ تن پڑا گیا، اس میں نون کی آواز آئی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ ہے کسی ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو وہ مسلمان، یعنی اگر آپ نے کسی کافر کو قتل کر دیا دشمن قوم کے، تو پھر جو آپ کا جو بھی ان سے معاملہ ہے اس حساب سے اس کی سزا ہوگی، اگر کوئی آپ میں اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔
لیکن مومن کے کیس کی ابھی یہ جو سزا بیان ہو رہی ہے یہ مومن کے کیس کی ہو رہی ہے، چاہے وہ اندر سے منافق بھی ہو، ایمان بہن۔ تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کرنا ہے ایک غلام مسلمان کو۔ یہاں پہ دیت نہیں دینی، اگر دشمن قوم ہے تو اب آپ اس کو دیت ادا نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے وہ مال دشمن کے ہاتھ میں پھر جائے گا، اور وہ تو اس سے مزید اسلحہ خرید کے الٹا آپ کے اوپر استعمال کرے گا۔ تو یہاں اگر آپ نے کسی دشمن قوم میں رہنے والے، کسی دشمن قبیلے کے جو رہنے والے مسلمان کو اگر قتل کیا ہے، تو اس کیس میں بھی خدا کے حضور کفارے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ وَإِن كَانَ مِنكُمْ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو ادا کرے دیت الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام کو۔ تو پھر اس کے ذمے یہ واپس دونوں چیزیں ہو جائیں گی، یعنی اگر دشمن نہیں ہے اور اس کے بجائے آپ میں معاہدے ہیں، چاہے وہ قوم ہے نان مسلم ہی ہے، اور اس وقت تو خیر ویسے ہی ساری مدینہ کے علاوہ جو بھی باقی باہر کے لوگ تھے وہ نان مسلم قوم ہی تھی، جو مسلمان تھے ان کو تو حکم تھا کہ مدینہ سارے کے سارے آ جائیں، اب وہ اقلیت میں ہی تھے جہاں پہ بھی مسلمان موجود تھے۔ تو اگر تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو پھر آپ نے دونوں کام کرنے ہیں، اور اس کے گھر والوں کو دیت بھی دینی ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ پھر اگر وہ ہو کسی ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہو، اور وہ شخص مسلمان ہو یعنی مقتول، تو اس کے ذمے ہے یعنی قاتل کے ایک گردن کو آزاد کرنا مسلمان غلام کی۔ اور اگر وہ ایسی قوم سے کہ تمہارے ان کے درمیان معاہدہ ہے، تو دیت ادا کرنی ہے پوری پوری اس کے گھر والوں کو، اور مسلمان غلام کو بھی آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، یہ یجدو وہی پانا کسی چیز کا، پس لم کیا کرتا ہے، یہ اپنے مضارع کو جزم دیتا ہے، تو اور اس کا مطلب ویسے نہیں کا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز یہ اور کرتا ہے کہ جو میننگ ہے اس کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو ویسے مضارع کے مطلب میں حال اور مستقبل ہوتا ہے، لیکن جب لم لگ جاتا ہے تو ایکچولی ہم ترجمہ کرتے ہیں ماضی میں۔ یہ تو ہے جنرل سٹرکچر، یعنی لم یجد کا مطلب ہے اس نے نہ پایا۔ اب پھر کیونکہ پیچھے من آ گیا شرطیہ، تو اب پھر یہ وہ من کی وجہ سے وہ والا ترجمہ ہو جائے گا، فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے، غلام۔ اگر کوئی غلام نہیں پاتا جس کو وہ آزاد کر سکے، تو وہ کیا کرے، فسیام، تو اس کے ذمے ہیں روزے، شہرین، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہرین ہیں 2 مہینے، جیسے والد سے والدین، 2 والد، ایک والد اور ایک والدہ، تو شہرین ہو گئے 2 مہینے۔ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہ ہے تابعین سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، اتباع کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تو آپ کا تابع ہوں، یا بلکہ ہم تو کہتے ہیں تابع دار ہوں، ویسے تابع ہی گڈ انف۔ تو اتباع کرنا، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے آنا۔ اس سے پھر جو باب تفاعل ہوتا ہے نا، تتابع یا تتابع، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یعنی لگاتار۔ تو اس کا جو فائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متتابعن، باب تفاعل کے فائل کی یہ سٹرکچر ہوتا ہے۔ تو متتابعن ہو گیا پیچھے آنے والا، اور کیونکہ یہ 2 مہینے ہیں تو پھر متتابعن کی بھی تسنیہ استعمال ہوئی ہے، متتابعین، شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل، یعنی اس کو ہم آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں 60 دن کے۔ اسلامی مہینے عام طور پہ یعنی اگر ایک 30 کا ہوگا تو خیر اگلا بھی 30 کا ہو سکتا ہے،
تو 59 یا 60 جو بھی 2 مہینے پورے اس کو روزے رکھنے ہوں گے مسلسل، بیچ میں روزہ چھوڑنا نہیں ہوگا۔ اور اس میں پھر وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جو روزہ چھوڑنا نہیں ہوگا اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی روزے رکھ رہا تھا تو بیچ میں بقرعید آ گئی، تو بقرعید کے اوپر تو 3-4 دن روزہ رکھنا الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اس کے بعد دوبارہ نئی سرے سے گنتی شروع ہو گئی، یا ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بیمار ہو گیا، تو عام طور پہ فقہا کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایکسیپشن ہے، بٹ ادروائز اگر شرعی عذر نہیں ہے تو اس کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، توبۃ من اللہ۔ یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی، اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی۔ سمجھنے والی چیز ہے کہ کسی مسلمان کی جان لینا اتنا سیریس اوفینس ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اس کی دیت علیحدہ سے ادا کرنی ہے، اگرچہ وہ جان غلطی کی وجہ سے لی ہے، جان بوجھ کے نہیں لی گئی۔ تو امیجن کرنا چاہیے کہ جان بوجھ کے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کی کتنی سزا ہوگی۔ اور اللہ کے ہاں توبہ علیحدہ سے کرنی ہے، اور اس توبہ کے لیے غلام آزاد کرنا ہے یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ ٹھہرائی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اور توبہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پینلٹی، جرمانہ۔ جو جرمانہ ہوتا ہے نا وہ تو ایک مجبوری کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے سے غلطی ہوئی ہے وہ جینون شرمندہ ہو کر اس کی اصلاح کرے اور اس کو توبہ کرے، اور یہ توبہ کا اس کے ثبوت ہے، ڈپکشن ہے، اظہار ہے اس کی توبہ کا کہ اس نے غلام آزاد کرنا یا 60 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اور وہ جو اس کی خطا ہے جب وہ توبہ کرے تو پھر اس کا جو اثر ہے اس کی ذات سے دھل جائے، وہ شرمساری سے شرمندہ ہو کر ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، تاکہ نہ صرف یہ کہ اس کا گناہ معاف ہونے کا امکان ہو، آئندہ کے لیے بھی اس کے اندر یہ ٹینڈنسی نہ ہو کہ ایسی غلطیاں دوبارہ کرے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ پس پھر جو نہ پائے تو اس کے ذمے ہیں 2 مہینے کے مسلسل روزے، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی توبہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ اب جو آگے بات آ رہی ہے اس کو میں صرف ایک بیچ میں بریک کر کے نا اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مومن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر نان مسلم ہے تو اس کو آپ جائیں قتل کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے یہودیوں کے یہاں اس طرح کے کانسیپٹ تھے کہ آپ نے غیر اسرائیلی کا جو بھی ذاتی کر لی وہ کچھ جائز ہے۔ تو یہ اسی کے لیے نا جو ایک واقعہ قرآن شریف میں بیان ہوا ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، جو پہلا قتل کیا گیا انسان کی تاریخ میں، اس کی تفصیل تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھی، لیکن اس کا جو کلائمیکس ہے وہ کیسے ہوا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ تو اس کے نفس نے اس کو ابھارا، قابیل کو، اور اس کے بھائی کا قتل اس پر آسان کر دیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور پھر وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی۔ پھر اللہ نے بھیجا ایک کبے کو جو زمین کو کریدتا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی۔ اس نے کہا ہائے افسوس، میں اس کبے جیسے بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کی تدبیر کر سکتا۔ فاصبح من النادمین۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پہ بہت پچھتایا۔ یعنی یہ کانسیپٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے۔ آدم کی اولاد میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں کیا یا آج کے زمانے میں کریں، کسی مسلمان کو کریں، کسی نان مسلم کو کریں، آدم کا کوئی بیٹا کسی دوسرے کو اگر قتل کرتا ہے، اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو
اس واقعے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے سب شریعتوں میں یہ لکھ دیا، اور مثلاً بنی اسرائیل میں بھی یہی لکھا، ہماری شریعت میں بھی یہی ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا، انہو کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا، یعنی خون کے بدلے کے سوا، قصاص کے سوا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس کی مثال تو یوں ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور اس میں مسلمان غیر مسلمان کی تخصیص نہیں ہے۔ کسی شخص کی جان لینے کی پاسبلٹی صرف دو صورتوں میں ہے، یا تو جو اگلا بندہ ہے وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکو ہے، ڈاکے مار رہا ہے، اگرچہ اب اس کا قتل تو نہیں کیا کسی کو، لیکن ڈاکے مار رہا ہے، دہشت پھیلا رہا ہے، یا کوئی دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ ہے، یا کوئی اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے، جس سے جیسے بغاوت کر دیا اس نے حکومت کے خلاف، اور اس میں سازشیں کر رہا ہے، تو ابھی اس نے کسی کو نہیں بھی اگر قتل کیا تو اس کی جان لی جا سکتی ہے، یا جان لی جا سکتی ہے قصاص میں، کسی جان کے بدلے، خون کے بدلے خون کے طور پہ۔ اور اس کے اندر بھی یہ طے ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں جو جان لینی ہے وہ حکومت لے سکتی ہے، ہم اٹھ کر نہیں لے سکتے۔ قبائلی معاشرے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، وہ جائے گا خود قتل کر دے گا۔ اسلام کے معاشرے میں یہ نہیں ہے، اسلام میں وہ کیس آئے گا قاضی کے پاس، اگر قاضی یہ سمجھے گا کہ اگلا واقعی قاتل ہے تو اس کو قصاص کی سزا دی جائے گی، اس کے بعد ورثاء کے بعد آپشن ہوگی کہ وہ اس کو قتل کروا دیں، یا اس کا خون بہا لے کے اس کو معاف کر دیں، یا ویسے ہی معاف کر دیں، وہ پھر وارثوں کی آپشن ہے، لیکن یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اور کچھ کیس ایسے ہوں گے جس میں عدالت وارثوں کو آپشن نہیں دے گی، عدالت کہے گی کہ یہ نہیں، اس کا قتل صرف ایک جان کا قتل نہیں ہے، اس میں اور فیکٹر بھی ہیں، فساد فی الارض بھی ہے، تو اس کو تو قتل ہی کیا جائے گا۔ تو یہ ڈیسیژن حکومت اور عدالت کا ہے، عام آدمی کا تو یہ ڈیسیژن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہاں اس جگہ جو قتل کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ ایک ایکسیپشن ہے، تو ایک یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے، اور دوسری یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں تو بات ہو رہی ہے مومن کے قتل کی، اور مومن کے قتل میں بھی ایکچولی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نکلتے تھے مہمات پر حکومت کی طرف۔ اب وہ ہوتے ہی حکومت کی طرف تھے نا، وہ تو حکومت کے نمائندے تھے، کیا وہ گئے انہوں نے جنگ لڑنی ہے، اب راستے میں ان کی مدبھیڑ ہوئی اور دشمن ان کو مل گئے، اب وہ کنفیوز ہیں کہ یہ دشمن جو ہے یہ نان مسلم ہے یا مسلم ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو اللہ نے بتا دیا کہ جو اس نے ہجرت نہیں کی سارے منافق ہیں، ان کے سامنے جو بھی آیا انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے وہاں کی کہ نہیں، وہ لوگ بھی اگرچہ ان کے پاس اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے، وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے اگر وہ شخص مسلمان ہے۔ دشمن نان مسلم ہے اور آپ کی جنگ ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، مسلم ہے اور اس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ واقعی جنگ ہو رہی ہے۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں میں تو جنگ نہیں کر رہا، میں تو وہ ہوں، آپ سے مسلمان ہوں، آپ کو سلام کرتے ہیں جو اگلی آیتوں میں ذکر آئے گا، تو اس کو قتل کرنے کی آپشن ہی نہیں ہے۔ یہ صرف غلطی سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دے، لیکن کسی عام آدمی کو بھی قتل کریں گے، یعنی غیر مسلم کو بھی قتل کریں گے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک شخص کو زندگی دی اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو زندگی دی۔ اس وجہ سے جو ڈاکٹروں کا پروفیشن ہے، شاید اکثر ڈاکٹروں کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ ایک عظیم پروفیشن ہے جس میں وہ لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں، اور اگر وہ اپنی جد و جہد کر کے ایفرٹ کر کے جینون خلوص نیت سے کسی ایک انسان کی بھی زندگی بچاتے ہیں، تو اس کا اتنا بڑا درجہ ہے، یہ انسانی جان کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، مگر حالت کیا ہے کہ ہمارے رسول مسلسل ان کے پاس آئے کھلی کھلی نشانیاں لے کے، اور پھر بھی اکثر لوگ ہیں جو زمین میں حد سے گزر جاتے ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہماری امت میں بھی ہے۔ ہمارے پاس تو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے باوجود ہمارے ہاں جان کی حرمت اس طرح نہیں ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں ان میں تو کچھ زیادہ ہی
جس کو کہنا چاہیے بے حسی اور بے دردی ہے دوسرے کی جان کے متعلق، اور جی یہ فلانا تو فلانے فرقے کا ہے، یا فلانا دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ واجب القتل ہے۔ فرض کریں واقعی جینوئنلی کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہوئی ہے تو واجب القتل تو ہو نہیں جاتا۔ تو یہ جو پیچھے ہوا تھا، آپ سمجھیں 80 کی دہائی میں، پہلے شیعہ سنی نے ایک دوسرے کو جو مارے لوگ، تو کسی کے اندر مطلب وہ ان کے علماء ان کو کہتے تھے نا کہ جا کے مارو۔ پھر یہ جو ابھی اب ریسنٹ دور میں ہوا، جب یہ تحریک طالبان نے آ کے پاکستان جو ٹی ٹی پی تھی، انہوں نے جا کے بے شمار لوگوں کو مارا، اور وہاں کے بندے کو بھیجتے تھے کہ تم خود کو بم دھماکہ کرو گے تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حکومت کی اتھارٹی ہے، اس کے بغیر تو قتل ہو ہی نہیں سکتا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، آپ نے قتل کرنا ہے تو آپ نے صرف اس صورت میں کرنا ہے کہ کسی نے فساد پھیلایا ہے یا کوئی کسی کا خون کیا ہے۔ تو یہ جا کے اگر کسی بھی جگہ پر، ایون کہیں آرمی کے بھی کسی مسجد میں جا کے انہوں نے بم دھماکہ کر دیا، وہاں بچے بھی شہید ہو گئے، بڑے بھی شہید ہو گئے، اور اپنے طور پہ سمجھ رہے کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ایک پاکستان کی بڑی وسیع آبادی سمجھتی ہے کہ اچھا جی وہ بیچارے کیا کریں، وہ تو بڑی مجبور ہیں، امریکہ نے ان پر ڈرون حملے کیے، اس لیے وہ بیچارے مجبور ہیں، اس لیے وہ جا کے دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے پاس اور آپشن نہیں ہے۔ کس قسم کی بات ہے؟ جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں میجورٹی علماء نے یہ سمجھایا ہے کہ خبردار قرآن شریف کو خود سے پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، قرآن پڑھنا ہے تو آئیے تشریف لائیے۔ میں نے آپ کو ایک فتویٰ بھی دکھایا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ آپ کسی نا عالم کو اپنی مسجد میں بلا کے نا ان سے سب کن تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا دماغ سے استعمال نہیں کرنا۔ اگر لوگ خود سے قرآن پڑھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، تو ان کے اندر یہ چیز بہت کم ہو جائے گی۔ زیرو تو کوئی چیز نہیں دنیا میں ہوتی، بٹ یہ چیز بہت کم ہو جائے گی کہ وہ آدمی نکلے اور جا کے بے گناہ لوگوں کو قتل کر دے، چاہے اسرائیل میں کرے، چاہے پاکستان میں کرے، کہیں پہ بھی کرے۔ تو ہمیں جو اپنے عقیدے یا کانسیپٹ جو بھی ہیں، اس کی جو بنیاد ہے نا وہ قرآن شریف ہے۔ اس کی بنیاد قرآن شریف پہ رکھنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں، خود بھی پڑھیں سمجھیں، اور اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے تھے ہی قرآن پڑھانا، اس کا مطلب سمجھانا شروع کریں۔ بعد میں جا کے آپ کو ریگریٹس نہیں ہوں گے کہ بچے پردہ نہیں کرتے، یا بچے فلاں کام نہیں کرتے، یا بچے سود کی نوکری کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں تو بات نہیں مانتے، یا بچے نماز نہیں پڑھتے۔ چھوٹے ہوتوں سے بچوں کی صحیح سے تربیت کریں، اور اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پہ آج بھی اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے نان مسلم، اور آپ نے اس کو بتانا ہو کہ جی اسلام کیا تھا، آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں قرآن کی ٹرانسلیشن لے لیں پڑھ لیں۔ کسی انگریز کو، جو ہمارے احمد صاحب ہیں یا شاہد صاحب ہیں، ان کے جنرلی ایسے ایفرٹ چلتی رہتی ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں نان مسلمس کو، تو اس ایفرٹ میں کرتا ہوتا کیا ہے؟ فوکس یہ ہوتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں چلیں قرآن کی ٹرانسلیشن ان کو دے دینا پڑھنے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی ٹرانسلیشن ہم لوگ نہیں پڑھاتے، اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، اور اگر کوئی بچے یاد کر لیں، پیچھے کو فیس بک اس پہ سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی تھی، بالکل چھوٹی سی بچی ہے جس نے 6 کلمے یاد کیے ہوئے تھے، اور وہ سنا رہی تھی 6 کے 6 کلمے، جو بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے، سب کہتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو 6 کلمے بچی نے یاد کر لی ہیں، 2 سال کی مثلاً اگر وہ بچی ہے، وہ کون سی عمر ہوگی جس میں اس کو ان 6 کلموں کا مطلب بھی آتا ہوگا؟ اور پتہ لگتا ہے کہ میجورٹی ہماری ایسی ہے جو قبر تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو ان 6 کلموں کا مطلب نہیں آتا۔ تو 6 کلمے یاد تو کیے ہوتے ہیں بچپن میں، مطلب ان کا ساری زندگی نہیں۔ اور انٹرسٹنگلی مطلب وہ جو سکھاتے ہیں نا، وہ کلموں کے ناموں کا سکھاتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت میں نے گواہی۔ نام کا مطلب بتا دیتے ہیں، جو کلمات جو ڈائریکٹ حدیث سے لیے گئے ہیں ان کا مطلب نہیں بتاتے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ اب یہ بڑی زبردست دعا ہے اور لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کو مطلب نہیں پتا اس کا کیا ہے۔ تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اگر ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم معذور ہیں اور ہم عربی سیکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم جنرل پاپولیشن انگریزی سیکھ لیتی ہے، اور ڈرائیور بھی اگر کوئی ہے اور مالی بھی ہے، تو اپنے بچوں کو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ انگریزی سیکھ جائیں تاکہ دنیا میں آگے نکل جائیں۔ تو دین میں بھی ترقی کرنے کے لیے اگر عربی سیکھنی پڑتی ہے تو سیکھ لیں، اور ہمارے لیے تو عربی سیکھنی آسان ہے کیونکہ ہماری زبان سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ تو اس کانٹیکٹ کو ذہن میں رکھیں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو، جیسے وہ
5वें कलमे में है ना, अमदन औ खतान, जानबूझ कर या गलती से, तो खतान पीछे को उतर गया, ये अमदन में से फिर ये बाब तफाउल है, तकल्लुफ इसमें पाया जाता है, यानी पुख्ता इरादे के साथ। तो जो कोई जानबूझकर कत्ल करे किसी मोमिन को, अब आप जरा सजा चेक करें जो अल्लाह ताला ने इस एक आयत के अंदर इस गुनाह की सजा बयान फरमाई है। उसके बाद सोचें उन लोगों के मुतल्लिक जो निकलते हैं और किसी को छुप के या बम धमाके के जरिए जाके मार देते हैं कि दूसरे फिरके से ताल्लुक रखता है, क्योंकि ये असल में मुसलमान नहीं है। और जिस कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखें कि यहाँ पे भी प्रेडोमिनेंटली बात एक्चुअली उन लोगों की हो रही है जो हिजरत करके मदीना में नहीं आ सके थे, और उनमें से कुछ जेन्युइन मोमिन थे और बहुत सारे मुनाफिक थे। तो या बहुत सारे जेन्युइन मोमिन और बहुत सारे मुनाफिक थे, तो मुनाफिक भी उनमें शामिल थे। और ये जस्टिफिकेशन की जी वो तो मुनाफिक है या जस्टिफिकेशन नहीं एक्सेप्टेबल। तो वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, उसका बदला तो है जहन्नम। अच्छा, एक बात। आगे दूसरी बात, खालिदन फीहा, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। तीसरी बात, व गज़िब अल्लाहु अलैहि, और अल्लाह ताला का उसके ऊपर गजब है। वलअनहु, चौथी बात, और उस पर अल्लाह की लानत है। व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, फिर पांचवी चीज, और उसके लिए तैयार कर रखा है अल्लाह ताला ने एक अजीम अजाब, एक बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ने तैयार कर। ये सजा है किसी मोमिन को जानते बूझते कत्ल करने की, यानी गलती से कत्ल हो गया तो वो हो सकता है, बिकॉज गलती इंसान से हो सकती है, और उसकी भी उसको दियत भी देनी पड़ेगी 100 ऊँटों के लगभग, या आज के तुम्हारे यहाँ 45 लाख रुपए, प्लस उसको एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा, 60 दिन के मुसलसल रोजे रखने पड़ेंगे। और अगर जानबूझ के कत्ल किया गया है तो उसकी सजा तो अपनी जगह मौजूद है, वो किसास का कानून तो है, जान के बदले जान। लेकिन कफारा तौबा क्या है? तौबा नहीं बयान की गई, बल्कि उसमें ये बताया गया है कि उसको जहन्नम मिलेगी, हमेशा हमेशा वहां रहेगा, अल्लाह ताला का गजब होगा उसके ऊपर, अल्लाह ताला की लानत होगी उसके ऊपर, अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार करके रखा है। ये इतनी ज्यादा सेंसिटिव है मुसलमान की जान की। तो अगर इंसान गौर करे तो आदमी का दिल लरज उठता है कि कितना सीरियस केस है। और ये सजा उस केस में होती है जहां पे लोग कट्टर काफिर हो, जैसे अबू जहल है ना, ये अबू जहल की इस तरह की सजा है, फिरौन की इस तरह की सजा है। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे शिर्क है, वो सबसे बड़ा गुनाह है, और शिर्क की सजा यही है। लेकिन शिर्क के साथ अगर इंसान को एहसास हो जाए और वो तौबा करना चाहे, तो शिर्क की तौबा बड़ी आसान है। आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आपके पिछले सारे गुनाह खत्म हो गए। ये जो किसी को कत्ल कर दिया जानबूझ के, चाहे वो मॉब इकट्ठा हो गया, जैसे ये पीछे इकट्ठे हुए थे, अल्लाह रसूल का नाम ले रहे थे और इकट्ठे होकर लोगों को कत्ल कर रहे थे। एक तरफ तो स्टेट थी ना, स्टेट के पास तो अथॉरिटी है, उसके सामने वो लोग जो फसाद फैला रहे हैं, उस कार्रवाई में जो मारा गया वो तो स्टेट एक्टिविटी है। जो दूसरी तरफ के लोग थे, तो अब अगर कत्ल कर दिया और कोई बंदा मारा गया, अब तौबा कैसे होगी? क्योंकि जो हुकूकुल इबाद हैं वो भी अल्लाह माफ कर सकता है वैसे, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि उस बंदे ने माफ करना होता है जिसका हक मारा गया हो। अगर आपने किसी के पैसे चोरी कर लिए, तो अब आपको वो पैसे उसको वापस देने हैं। अगर किसी से ज्यादती कर ली तो आपने उससे माफी मांगनी है। अच्छा, अब अगर वो बंदा कहीं नहीं है मौजूद या कुछ मसला है, तो फिर ठीक है, फिर आप तौबा करते रहेंगे, लेकिन फिर सारी जिंदगी तौबा ही करते रहेंगे। अगर वो कत्ल ही हो गया तो ये तो अब तय है, अब उससे तो माफी मांगी ही नहीं जा सकती, वो तो दुनिया से जा चुका है। तो अब इसकी तौबा तो बहुत मुश्किल है। अब तो ऐसा इंसान जिसने ऐसा घिनौना जुर्म किया हो, वो किसास में अपनी जान भी दे, या अगर गुस्सा खून बहा लेके माफ कर दें तो माफी अगर मिलती है तो ले, मगर उसके बाद जितने अरसा वो जिंदा है इस गुनाह की तौबा करता रहे, फिर शायद अल्लाह माफ कर दे। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़दिबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को जानबूझकर, तो उसका बदला है जहन्नम, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा, और उस पर गजब होगा अल्लाह का, और लानत होगी उसकी, और तैयार कर रखा है उसके लिए अल्लाह ताला ने अजीम अजाब।
یہ ویسے یہاں پہ نا فعل استعمال ہوا ہے، غضب اللہ علیہ، غضبناک ہوا اللہ اس پر، اگر ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو غضب ہے اس کے اوپر اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جو یہ لفظ ہے نا ضربہ، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، لیکن ضربہ فی الارض کا مطلب ہوتا ہے کسی مہم پہ نکلنا۔ اب وہ مہم کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ جہاد پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ حج پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ ویسے سفر پہ جا سکتے ہیں، کسی مطلب عام آپ گھر سے نکلے اور سیر کرنے چلے گئے باغ میں اور واپس آ گئے، اس کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو خیر الفاظ سے واضح ہے، جب تم نکلو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو واضح کر لو، تو کلیئر کر لو، یعنی اب اسٹیٹ کی اتھارٹی کی طرف ساتھ آپ نکلیں، اسٹیٹ کی طرف سے آپ جہاد کرنے نکلے، اب آپ کا اتھارٹی آ گئی کہ آپ سامنے آنے والوں کو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں۔ امیجن کریں کہیں جنگ ہو رہی ہے پاکستان انڈیا کی اور فوجی ادھر سے نکلے ہوئے ہیں اور ادھر سے نکلے ہوئے ہیں، تو اب وہ جہاں ان کو دشمن کا فوجی ملے گا اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ تو اتھارٹی ہے ان کو، اور ساری دنیا میں اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ نے دشمن کے فوجی کو مارا تو کوئی یہ جنگی جرائم میں شامل ہے۔ وہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، تحقیق کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور مت کہو ایسے شخص کو جو تمہاری طرف سلام بھیجے، لست مؤمنا، نہیں ہے تو مومن، لیسا اس کا ہوتا ہے مذکر غائب، لستا مذکر حاضر، نہیں ہے تو مومن، یعنی ہوتا یہ تھا کہ جب نکلتے تھے تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اور ان کا شعار یہ ہے کہ السلام علیکم کہتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یا اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات اگر کوئی اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا، تو اگر تو مسلمان ہے اور وہ رہ رہا ہے کسی ایسے قبیلے میں جو پیچھے ڈسکس ہو چکا ہے، تو وہ جواب دیکھ کے کہتا تھا السلام علیکم، یا کلمہ پڑھ دیتا تھا تاکہ ان کو پتہ چل جائے وہ مسلمان۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ نان مسلم ہے اور وہ پھنس گیا اور اس وقت اس نے یہ کہہ دیا۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ جنگ کے ریلے میں نکلے ہوئے ہیں، تو اس فلو کے اندر یہ نہیں کہ آپ نے بس اس کو مار ہی دینا ہے، نہیں، آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ کیوں تحقیق کرنی ہے؟ کیونکہ جان کے بوجھ کے اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا تو اس کی تو سزا ہے ہی بہت ہولناک، اور اگر غلطی سے بھی مومن کو قتل کر دیا اور وہ آپ کے اوپر حملہ آور نہیں تھا، ایکچولی یہ پتہ لگ گیا، تو اس کی بھی وہ دیت بھی دینی پڑے گی اور غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس لیے اس کو پہلے بتایا گیا کہ اس کی سینکٹریٹی کو سمجھ لو، اگر کوئی شخص آ کے تمہیں سلام کرتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، اس کو فوراً قتل نہ کر دو۔ اب ٹینڈنسی کیا ہو سکتی تھی، کیونکہ ہر طرح کے مسلمان تھے، کچے کے مسلمان بھی تھے، تو ٹینڈنسی ایک یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے نا کہ اس زمانے میں کوئی تنخواہ ہوتی نہیں تھی، تو جو بھی کوئی جہاد پہ جاتا تھا تو پھر اگر کوئی آگے مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو وہی ایک طرح سے اس جہاد کا ریوارڈ ہوتا تھا دنیا کے لحاظ سے، ویسے تو آخر میں ریوارڈ ملنا ہے۔ تو یہ ٹینڈنسی نا انسان کے اندر ہو کہ اچھا یار یہ تو ابھی جھوٹ بول رہا ہے اور جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو قتل کرو، یہ ہے ہی جھوٹا، اور اس کا مال غنیمت بھی سمیٹو، یعنی یہ ٹینڈنسی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہو۔ تو تب تغون عرض الحیات دنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان۔ عرض جو ہے نا ویسے عارضی بھی چیز ہے نا، تو وہ جو عارضی سامان ہوتا ہے اس کے لیے عرض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہیں مغانم کثیرہ، مغنم جو ہے یہ غنیمت جو ہوتی ہے جیسے، تو مغنم ہے مال غنیمت، اور اس کی جمع ہے مغانم، اور عام مال کے بھی ویسے یہ لیے آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے پاس ہے بہت ساری غنیمتیں، بہت سارا سامان غنیمت۔ یہ مت سمجھو کہ اگر یہ ایک شخص نے سلام کیا ہے اور اپنے اسلام کا فرض کریں غلط دعویٰ بھی کیا ہے، تو اب تم اس کو اگر نہیں مارو گے تو یہ غنیمت تمہیں نہیں ملے گی، تو ڈزنٹ میٹر، وہ غنیمت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا تو بڑے غنیمت کے سامان ہے۔ اصل انسان کا فوکس یہ ہونا چاہیے زندگی میں، اور یہ جنگ میں بھی اپلائی ہوتا ہے، یہ عام حالات میں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ جب انسان سوچتا ہے نا کہ اچھا میں یہ فلاں جھوٹ نہیں بولوں گا، فلاں دو نمبری نہیں کروں گا، فلاں ملاوٹ نہیں کروں گا، تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے، تو اللہ کو بڑے پیسے ہیں، وہ دنیا میں بھی دے دے گا اور آخرت میں تو کہیں زیادہ ادا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن
لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ۔ اے ایمان والو، جب تم نکلو اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو دنیا کی زندگی کے سامان کی خواہش میں۔ یعنی یہ حال کے طور پہ آیا نا، یہ اس پورا جملہ اس کا حال ہے، اس حالت میں کہ تم چاہ رہے ہو، یعنی دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خاطر اس کو یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں، اللہ کے پاس بہت زیادہ سامان غنیمت ہے۔ اس میں ایک جو ایک ریلیونٹ حدیث بھی ہے، حضرت اسامہ تھے اور بڑے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے۔ تو واقعہ یوں ہوا، یعنی یہ جو زید بن حارثہ ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کو پھر ایکچولی لوگ زید بن محمد کہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ لوگوں کو ان کے باپوں سے پکارو، تو پھر واپس زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ آگے ان کے بیٹے تھے اسامہ، تو ایک طرح سے حضور کے پوتے لگتے ہیں نا، تو کافی حضور کو پیارے تھے۔ جب لوگوں کو کوئی سفارش بھی کرانی ہوتی تھی نا، حضرت اسامہ کا ڈھونڈتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ بھیجا، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اور شکست دے دی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری ہم پہنچے وہاں پہ، جو ایک اس قبیلے کا شخص تھا جہینہ کا، تو ہم نے اسے گھیر لیا نا، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب جو انصاری صحابی تھے انہوں نے تو ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے قتل کر دیا، کیونکہ جنگ کا موقع تھا اور ایک جو وہی فلو ہوتا ہے، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہم سے جنگ لڑنے آیا ہے، ہمارا دشمن ہے، ہم اگر ہم اس کے ہتھے چڑھ جاتے تو اس نے ہمیں مار دیا تھا، تو ہم اس کے تیر سے، تلوار سے، نیزے سے بچے ہیں، اب یہ جھوٹ بول کے کلمہ پڑا ہے، ہم اس کا بھی چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے قتل کر دیا۔ اٹ از ویری نیچرل اینڈ ویری انڈرسٹینڈیبل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی خبر کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے اس کو قتل کر دیا اس کے بعد کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا؟ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ جی میں نے اس کو قتل اس لیے کیا، اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ تو پھر ایک حدیث میں اس یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اے اسامہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا کہ تم نے اسے قتل کر دیا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد۔ اور حضور نے اتنی دفعہ یہ بات دہرائی، آپ کو اتنا دکھ پہنچا، تو حضرت اسامہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی دفعہ یہ جملہ دہراتے رہے کہ دل میں میری خواہش ہوئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یعنی میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، میں سے یہ والا گناہ اگر ہو گیا ہوتا تو میں اس کے بعد اسلام قبول کرتا تو میرے پچھلے گناہ معاف ہوتے۔ یہ میرا گناہ کیسے معاف ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں، جب ہم اسٹیٹ کی اتھارٹی کے تحت مہم پہ نکلے ہیں، وہاں پہ ایک شخص ہے وہ ہمیں قتل کرنے کے درپے تھا، ہمارا داؤ چل گیا، اور این اس وقت جب ہم اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو ہمیں پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اٹ واز 99.9% کنفرم کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، ورنہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو ہمیں ہمارے اوپر کیوں کرتا وار؟ اور جو مسلمان آپ سے جنگ کے لیے آئے ان کے تو ویسے ہی جنگ کی اجازت ہے، بٹ وہ پینلٹی مسلمان نہیں تھا اور اس نے اس وقت کلمہ پڑھا، تو اب وہ اس کا سٹیٹس، تو وہ جو ایک 0.0001% چانس بھی تھا کہ شاید وہ جینون ہو، یا شاید یہ چانس کہ اب اگر اس کو قتل نہ کرتے اور وہ سائڈ پہ بیٹھ جاتا اور اس کے بعد وہ مسلمان جینون ہو جاتا، یہ اس کا امکان تھا۔ تو اس کی حضور کو اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ بار 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 یہ چیز دہراتا رہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اسلام از اے ریلیجن آف پیس، تو یہ ریلیجن آف پیس ہمیں ملتا ہے قرآن شریف پڑھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پڑھ کے۔ جب ہم اپنے شعلہ بیان علماء کو سنتے ہیں تو وہاں تو دور دور تک پیس کا سوال نہیں ہوتا۔ یعنی جو ویسٹ کے ہیں نا عالم، وہ تو کافی پیسفل باتیں کرتے ہیں، وہ ویسے بھی اقلیت میں ہیں۔ ہمارے یہاں جو علماء ہیں وہ ہندوؤں کو
قادیانیوں کو، عیسائیوں کو، ان کو تو ہر وقت جہنم رسید کرنے کو تیار ہیں ہی، باقی اپنے مسلمانوں کو بھی ان کا اکثر یہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ فلانا گستاخ ہے، فلانا مشرک ہے، فلانا یہ ہے، اس کو بھی مار دو، وہ بھی واجب القتل ہے، فلانے نے یہ آئین میں فلاں ترمیم کی وہ قتل ہو گیا، مشرف بھی جو ہے۔ پھر یہ جو خوارج ہیں، ان کا تو کام ہی ہے کہ ہر ایک کو واجب القتل قرار دے دیتے ہیں۔ تو اوور آل اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو تمہیں سلام کہیں، تمہیں ان کو قتل نہیں کر دینا اس وجہ سے کہ تمہیں مال غنیمت مل جائے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کَذَالِکَ کُنتُم مِّن قَبْلُ، کہ اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے، یعنی وہ بھی تو وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تو چند تھے، باقی تم سارے بھی تو اسی طرح شرکی علائشوں میں لتھڑے ہوئے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، تم بھی تو اسی حال میں تھے جب مثلا مکہ میں اگر رہتے تھے تو ہجرت کرنے کی آپشن نہیں تھی، تو وہاں پھنسے ہوئے تھے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے پھنسے ہوئے ہوں۔ فمن اللہ علیکم، تو احسان کر دیا اللہ نے تم پر۔ یہ من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا۔ اس میں اگر ہم جس کو کہتے ہیں نا، یعنی یہ فعل ہے اور اس کا فعل کا اگر ہم بنائیں مفعول تو اس کا بنے گا ممنون۔ ممنون کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر احسان کیا گیا ہو۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ پہ احسان کیا، میں احسان مند ہوں۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے احسان کر دیا تم کو، اور فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ تحقیق کر لیا کرو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ضرور ہی ان کو چھوڑ دو اور ان کو آزاد چھوڑ دو، نہیں، لیکن تحقیق ضرور کرو۔ تحقیق کیے بغیر مت، اور کوئی بھی کام کرنے میں تحقیق بہت ضروری ہے۔ یہ ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں۔ یہ جو ہمارے پاس واٹس ایپ پہ بے شمار چیزیں آتی ہیں اور لوگ ایز اٹ از فارورڈ کر دیتے ہیں، میں نے جتنی کو مطالعہ کیا ہے اکثر ان میں سے نا فیک یا غلط ہوتی ہیں، دین کے لحاظ سے بھی غلط ہوتی ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں تو گھڑی ہوئی حدیثیں یا ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں، یا ان کا مضمون تھوڑا سا ملتا ہوتا ہے، باقی اپنی طرف سے کہانی لگائی ہوتی ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی، تو اس میں تحقیق کیا کرو۔ اور کسی انسان کی جان کا معاملہ ہے پھر تو بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی ہے جس سے اس سے جو تم عمل کرتے ہو خبیر، خوب خبر رکھنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم نے یہ بے احتیاطی کرو گے یا جان بوجھ کے کسی کو متعمدن قتل کر دو گے کہ مال غنیمت حاصل ہو جائے، یا بالکل کیئرلیس ہو گئے تو اس کے بعد کچھ ہوگا نہیں، کچھ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ چیز کہ تم پہلے سے ایسے تھے، اس میں نا ایک بڑا ایک کانسیپٹ ہے جس کو آپ کبھی نوٹس کریں گے، یہ بھی انسانی نفسیات کا حصہ ہے۔ جب ٹرین میں بڑا رش ہوتا ہے نا، تو ٹرین کے ڈبے میں ایک آدمی ہے، وہ چڑھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور ڈبے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہمارے ڈبے میں نہیں آنا، آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ، کہ یہ اندر آئے گا تو ہم تنگ پڑیں گے۔ اور وہ ان کی منت کر رہا ہے کہ خدا کا مجھے آنے دو، مجھے بڑی دور جانا ہے، میرا بڑا ضروری کام ہے، فلانی میری فوتگی ہو گئی ہے، مجھے پہنچنا ہے، تو مجھے آنے دو۔ اب وہ ترس کھا کے اس کو ڈبے کے اندر چڑھا لیتا ہے۔ جب وہ ڈبے میں چڑھ جاتا ہے، اسی وقت اس کی شخصیت میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور اب جو اس سے آگے ایک اور آدمی آ رہا ہے جو وہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ پہلے والوں کے ساتھ بالکل سکھا رہا ہے کہ نہیں 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 نہیں، اگلے ڈبے میں جاؤ، اگلے ڈبے میں جاؤ، آنے دیں۔ یہ جو چھکڑا مینٹالٹی ہے نا کہ ہم چھکڑے میں سوار ہو گئے، ہم کسی طرح ہو جائیں لیکن اور کوئی نہ ہوئے، یہ اس کی ڈپکشن ہے کہ یہ پہلے تمہارے اندر یہ کمی کمزوری تھی، اور اب تمہیں اگر یہ تمہاری کمزوری اللہ نے دور کر دیا تو وجہ اس کے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم پہ اندر بھی ایروگنس آ جاتی ہے اور تم بھی اس طرح کا بیہیویئر جو نان ڈیزائربل ہے وہ اختیار کر لیتے ہو۔ تو وہ لوگ جو قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، شروع میں ان کو واقعی اس کی بڑی قدر بھی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک عجیب قسم کا نا دینی لحاظ سے تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے پہلے ان کو وہ لوگ دوسرے جو قرآن پڑھتے تھے حقیر سمجھتے تھے، اور یہ تو صحیح سے
زیر زبر پیش بھی اس کو پڑھنی نہیں آتی، یہ ایویں ہی باتیں کرتا ہے، یہ فلان ہے ڈھمکان ہے، جیسے ان کے متعلق لوگ کہتے تھے. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اکثر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں قرآن تو پڑھا نہیں ہوتا، اپنی لاجکیں بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اور واقعی ان کو جینوئنلی قرآن کی زیر زبر پیش بھی صحیح سے پڑھنی نہیں آتی ہوتی، اور اپنے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے اور یہ کوئی درس نظامی ٹائپ چیزیں کی ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر ان کے متعلق ایک حکارت سی ہوتی ہے کہ لو جی یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کریں. اچھا جب ان میں سے کسی کو موقع ملتا ہے اور وہ تھوڑا سا واقعی جینون دین سیکھ جاتا ہے، پر اب وہ دوسروں کے متعلق ایسا سوچنا شروع کر دیتا ہے. جب کسی نے پردہ نہیں کیا ہوتا تو اس کو وہ پرواہ نہیں ہوتی، جب وہ پردہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو بے پردہ لوگوں کو وہ بالکل ایسے سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں پردہ نہیں کرتے، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے خود اسی کیٹیگری میں ہوتا ہے. تو یہ چیز بار بار ذہن میں رکھنی چاہیے. نمبر ون کے پہلے ہم میں بھی بہت خامیاں تھیں، چلو یہ والی خامی اللہ نے دور کر دی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی میں ابھی یہ خامی موجود ہے تو ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دوریں. تکبر تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو روا ہے. اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی وقت انسان کا دماغ واپس شیطان پلٹا سکتا ہے، اور وہ ایک بڑی اچھی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو واپس نہ پلٹا دینا، موڑ نہ دینا، پھر ان میں ٹیڑھ نہ پڑا کر دینا. تو یہ انسان کو بار بار یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے، جو بھی نعمتیں دی ہیں، دین کی سمجھ عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو واپس نہ ہو جائے کسی کے اوپر، کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ فلانا بڑا جاہل ہے، اس کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین. استوا سوا مساوات برابر ہونا نہیں ہے، برابر. قائدون قادہ نماز میں ہم بیٹھتے ہیں، قائد اس کا فائل ہے، اسم الفائل ہے بیٹھنے والا. اور اس جملے میں یہ اسم الفائل بھی ہے اور فائل بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں ایک جملہ کہوں قال مظلوم، اب مظلوم جو ہے نا یہ اسم المفعول ہے جس پر ظلم کیا گیا، لیکن اگر ہم اس جملے کو دیکھیں گے تو جملے میں یہ فائل ہے، مظلوم نے کہا. تو یہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ قائد جو ہے یہ قاعدہ کا اسم الفائل ہے پلس جملے کا بھی فائل ہے، کہ برابر نہیں ہے بیٹھنے والے. یہ فعل ہے جس طبی برابر نہیں ہوتے بیٹھنے والے من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اول الضرری. ضرر ہوتا ہے ویسے تکلیف نقصان، اول الضرر یعنی اوریجنل تھا الو، یہ پھر جر میں ہونے کی وجہ سے الی ہو گیا. اچھا اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ جو واو ہے نا یہ نہیں پڑھی جاتی، اس کو اولی نہیں پڑھتے، اس کو الی پڑھتے ہیں. یہ ہمارے قرآن شریف میں اگر آپ دیکھیں، یہ عربی میں پڑھنے مشکل ہے ویسے. ہمارے قرآن شریف میں کیا ہوگا کہ وہ واو جو پڑھی جاتی ہے جیسے یہ والی ہے نا، اس کے اوپر ایک جزم لگی ہوگی مجاہدون، لیکن اس پر آپ دیکھیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے قرآن جو ہمارے پاکستان برصغیر میں چھپتے ہیں اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ واو پڑھنے والی نہیں ہے، یہ الد ہوگا، یعنی آپ سمجھے واو ہے ہی نہیں، اس پہ ہاتھ رکھ لیں. تو غیر الد دراری، الو ہوتا ہے والا، اولو الباب عقل والے، اولو الضرر ضرر والے. ضرر والے مراد یہاں پہ ہے تکلیف والے ہیں، جن کو کوئی معذوری ہے، جن کو کوئی مسئلہ ہے. اور غیر اول الضرری جو معذور نہیں ہے، غیر معذور. تو جو مسلمانوں میں سے گھر بیٹھ جانے والے ہیں اگرچہ ان کو کوئی معذوری نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ اور کون؟ والمجاہدون، اور مجاہدین جو جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بھی اموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. تو اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے کیٹیگری، اور وہ کیٹیگری جو گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اگرچہ ان کو کوئی وہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے. مطلب ایک آدمی ہے وہ لنگڑا ہے یا نابینا ہے، اب وہ جہاد میں نہیں جا سکتا. آج کے دور میں مثال کے طور پہ ایک آدمی کو ٹریننگ نہیں ہے تو اس کے لیے جہاد پہ جانا شاید اس طرح اتنا ڈیزائربل بھی نہیں ہے کہ لوگ اٹھ کے جہاد پہ چل پڑیں اور پتہ لگے کہ الٹا وہاں بہت سارے لوگ مر جائیں، الٹا پاکستان کی فوج الٹی ڈیمورلائز ہو جائے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جس میں جہاد کی نفیریں عام نہیں ہیں، لازمی نہیں تھا جہاد کرنا، ہجرت تو لازم تھی. جہاد کی نفیریں عام اپیرنٹلی صرف ایک موقع پہ ہوئی ہے جو غزوہ تبوک کا موقع تھا. ادروائز کیا ہوتا تھا کہ لوگ سارے اپنے کام کر رہے ہیں اور جہاد کا حکم ہوتا تھا کہ جی جہاد پہ جانا ہے، تو آپشن ہوتی تھی، جو لوگ آنا چاہتے تھے آ جاتے تھے. لیکن اس آیت میں ان کو ابھارا جا رہا ہے
کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں ان کے. ٹھیک ہے گھر بیٹھ رہے ہیں وہ بھی اجازت ہے، لیکن جنہوں نے جہاد کیا وہ بہت بہتر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نہیں برابر ہو سکتے یا نہیں برابر ہیں گھر بیٹھ رہنے والے مسلمانوں میں سے بغیر کسی عذر کے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم. اللہ نے فضیلت دی، اللہ نے فضل کیا مجاہدین پر، ان لوگوں پر جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں سے، علی القاعدین درجہ، بیٹھ رہنے والوں کے اوپر ایک درجہ، یعنی ان کو ایک فضیلت کا درجہ حاصل ہے بیٹھ رہنے کے اوپر. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. وعدہ اللہ نے سبھی سے اچھا کیا ہے مگر ان کا درجہ زیادہ ہے. یہ اس فیز میں جس وقت مثلا غزوہ تبوک نہیں ہوا تھا. جب غزوہ تبوک ہوا تھا اس میں تو وہ لوگ جو گھر بیٹھ رہے تھے وہ یا منافقین تھے یا پھر وہ 3 یا 4 مسلمان تھے جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا کئی ہفتوں کے لیے اور پھر ان کو معافی ملی تھی. ادروائز جینون مسلمان کے لیے یہ آپشن نہیں تھی. بالکل اس طرح جیسے اس موقع کے اوپر جینون مسلمان کے لیے آپشن نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں نہ آ جائے انلیس کہ وہ معذور ہو، اس کو مجبوری ہو، وہ آ نہ سکتا ہو، وہ مجبور ہو، بے بس ہو. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اور یہ جو ایک درجہ ہے وہ درجہ چھوٹا نہیں ہے، اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے اوپر اجر عظیم کی فضیلت. یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ کوئی معمولی اجر نہیں ہے کہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکل آئیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بیٹھ رہنے والوں کے اوپر ایک درجہ، اور سب کے لیے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والے کے اوپر ایک اجر عظیم کی. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اس کی طرف سے درجے بھی ہیں اور مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. وہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں وہ تو خیر ان کا تو پھر سب کچھ ہی بخشا جاتا ہے. اس موقع کے اوپر اگر نیک نیت ہوتی ہے، خالص اللہ کی خاطر جہاد کرتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں، وہ تو سیدھے جنت میں جاتے ہیں. جن کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے وہ کس طرح کی زندگی ہے، لیکن وہ اللہ کے حضور زندہ ہے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اس کی طرف سے درجے بھی ہیں اور مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. سر آیت نمبر 95 میں ذرا ڈسپلے پہ لائیں گے سر. یہ علل قائدین، یہ اللہ جو ہے یہ حرف جار ہے نا، کہ اگلے لفظ کس نے مجرور کیوں نہیں کیا؟ القائدین دینی کیوں نہیں ہوا، دینا کیوں ہے؟ اس پہ کیا مصلحت ہے؟ علل قائدین جی اس میں مصلحت یہ ہے کہ جب ہم پلورل لیتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم، سالم جو جمع ہوتی ہے پلورل، تو اس کی 2 فارمز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مسلمونہ، یہ ہوتی ہے رفع، اور ایک ہوتی ہے مسلمینہ، یہ نصب بھی ہوتی ہے اور جر میں بھی مسلمینہ ہی ہوتی ہے. تو جب جر آئے گی تو وہاں پہ پلورل میں آئے گا مسلمینہ، جیسے یہاں آیا قائدینہ، تو یہ جر ہی ہے، یہ رفع نہیں ہے یا نصب نہیں ہے. رقبتاً، مومرتاً، ودیتاً، یہ سارے وہ تا جو ہے یہ مونس کے لیے یوز ہوتا ہے نا؟ جی ہاں بالکل مناسب تائی یوز تا ہوتا ہے. ہے، ہاں جی اس میں مطلب یہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. نہیں، یہ جو لفظ ہے نا دونوں، ایک لفظ ہے دیت اور ایک لفظ ہے رقبہ،
یہ لفظ بائی دیم سیلف مؤنث استعمال ہوتے ہیں. رقبہ کا مطلب ہے گردن، اور گردن اسی طرح ہے، رقبہ نہیں ہوتی ہے گردن، رقبن نہیں ہوتی. اور دیت جو ہے نا یہ بھی دیتن ہوتی ہے، یہ دیون نہیں ہوتی. دیت یہ اسٹرکچر اس کا ہے. تو یہ جو ورڈ جو ہیں یہ دونوں مؤنث ہیں. آگے آئی ہیں ان کی صفات. تو یہ جو ہے مؤمنہ اور مسلمہ یہ صفات ہیں. وہ پھر کیونکہ بیس ورڈ مؤنث استعمال ہوا تھا اس لیے جو صفت استعمال ہوئی ہے وہ بھی مؤنث ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور لوگوں تک بھی اس کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.